بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور ابھی تک تو یہی آثار ہیں کہ الیکشن ہوں گے، لیکن یہ تو جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ الیکشن واقعی ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی کسی بات کے بارے میں کہنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اب الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم اپنے چینل پر آپ لوگوں کی خدمت میں پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں کہ امیدوار کون ہے، کون سا امیدوار اس وقت فیوریٹ ہے اور کس کے پاس کس کا ٹکٹ ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا جو ہے وہ اپنی جو آپ کی قیمتی رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی جو رائے ہوتی ہے وہ زیادہ اہمیت کامل ہوتی ہے، آپ زیادہ بہتر ہم سے جانتے ہیں آن گراؤنڈ۔ ناظرین آج جو حلقہ ہے وہ ہمارا ہے جی ڈسٹرکٹ قصور کا تیسرا حلقہ ہے NA 133، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین یہ جو NA 133 ہے 133، یہ 2024 کی حلقہ بندی ہے، اس کے مطابق اس حلقے کا نمبر ہے، جبکہ 2018 میں جب اس کا نمبر تھا وہ NA 139 تھا۔ ناظرین یہ جو قصور کی تحصیل ہے چونیا، زیادہ جو چونیا شہر اور اس سے ریلیٹڈ جتنے دیہی علاقے ہیں ان پر مشتمل یہ حلقہ ہے، بہت بڑا حلقہ ہے۔ ناظرین سب سے پہلے میں اگر آپ کے سامنے جو ہے 2018 کا اس حلقے کا رزلٹ سامنے رکھوں تو اس میں ناظرین جو رانا محمد اسحاق خان جو کہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 1,21,767 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ جو دوسرے نمبر پر رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے عظیم الدین زاہد صاحب تھے، انہوں نے 1,12,893 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی یہاں پر جو جیت کا مارجن تھا وہ تقریباً 7,000 ساڑھے 6,000 ووٹ تھا۔ جیسے کہ پچھلے حلقوں میں پاکستان مسلم نون بڑی ون سائیڈڈ الیکشن جیتی تھی، لیکن اس حلقے کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے کافی ٹف ٹائم دیا تھا۔ یہاں TLP کے جو مقصود علی شاہ صاحب ہیں اور سردار آصف نقوی صاحب آزاد امیدوار CS الیکشن لڑے تھے، انہوں نے بھی 40,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور TLP کے سید مقصود علی شاہ صاحب انہوں نے بھی 15,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ناظرین اکرام اور اس میں جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ ہے PP 177 اور PP 178 اور PP 179، یہ تین حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ PP جو 177 تھا نا، یہاں سے ہاشم ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے 2018 میں، وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے۔ اس کے بعد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں اور اب IPP کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اس کا PP 178 تھا صوبائی اسمبلی، وہاں سے پاکستان مسلم نون کے شیخ علاؤدین وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو PP 179 ہے وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ملک مختار احمد صاحب وہ کامیاب ہوئے تھے، یعنی یہاں کی جو صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں تھیں اس میں سے 2 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب ناظرین جو 2024 میں اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ کہ پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں جی رانا محمد اسحاق خان، جو پچھلی دفعہ یہاں سے سابقہ MNA ہے، وہ یہاں سے الیکشن جیتے بھی تھے۔ پاکستان مسلم نون نے ان کا ٹکٹ کنفرم کر دیا، پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے وہی الیکشن لڑیں گے، لیکن اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو ان کے عظیم الدین لکھنوی صاحب ہیں، وہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف انہیں دے، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے بہت زبردست مقابلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک وکل صاحب ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دے، اور سنبل ثنا کریمی صاحب یعنی کریمی فیملی بھی چاہ رہی ہے کہ ووٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دے، لیکن ناظرین کرام یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے وہ جو چانسز لگ رہے ہیں زیادہ وہ اسی کے پاس ہے کہ عظیم الدین لکھنوی صاحب کو ہی ٹکٹ ملے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہی ہوں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ فائدہ ہے کہ جو کریمی فیملی ہے اس کے جو پچھلی دفعہ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن بھی لڑا تھا صوبائی اسمبلی کا، تو وہ اپنا ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے دیتی عظیم الدین صاحب کو، اور وہی جو سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اگر وہی رہتے ہیں، تو پاکستان جو تحریک انصاف ہے
وہ یہاں پر جو ہے مقابلہ پھر جو ہے جو کریمی فیملی ہے یا جو وقار حسین مکل صاحب ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کریں گے. یعنی اگر یہ لوگ وقار حسین مکل صاحب اور کریمی فیملی جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں عظیم الدین ان کی اگر یہ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو پچھلی دفعہ کا گیپ تھا ووٹ کا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا, تقریباً 6,500 ووٹوں کا فرق تھا. اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بھی ہے تو اس حلقے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی زبردست مقابلہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا. اگرچہ میں یہاں بھی جو ہے ایج دوں گا پاکستان مسلم نون کو کہ ان کو ایج حاصل ہے, جبکہ اس کے اندر نقی فیملی بھی بڑی مطلب آپ کہیں کہ ایج تو نون لیگ کو حاصل ہے. اس کے علاوہ جو نقی فیملی ہے سردار آصف نقی صاحب وہ تو اگلے حلقے میں الیکشن لڑیں گے, لیکن اب یہاں پر سردار عاطف نقی صاحب بھی ہیں اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑا تھا تو ان کا ووٹ بینک بھی کافی معنی رکھتا ہے. اب ان کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے. اب انہوں نے 40,000 کے قریب پچھلی دفعہ بحثیت آزاد امیدوار ووٹ حاصل کیے تھے. اگر وہ آئی پی پی کے ٹکٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ وہ کون جو 40,000 انہوں نے ووٹ لیا ہے کیا وہ اپنا ووٹ برقرار رکھ سکتے ہیں یا اس کے ووٹ کے اندر کمی ہوتی ہے یا زیادہ ووٹ لیتے ہیں. اگر وہ زیادہ ووٹ لیتے ہیں تو پھر وہ کس کے ووٹ کو متاثر کریں گے, یعنی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ان کا ووٹ ہوگا وہ اس چیز کی عکاسی ضرور کرے کہ کسی کی جیت یعنی عظیم الدین صاحب یا رانا محمد اسحاق خان جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں ان کی جیت ہار کے اندر ان کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا. یعنی جتنے میکسیمم زیادہ ووٹ لیں گے تو اس طرح دوسری پارٹی کا ووٹ کم ہوگا. اب دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ اب یہ تو رزلٹ کے اوپر پتہ چلے گا کہ کون سا امیدوار اس وقت فیوریٹ ہے, لیکن یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زبردست مقابلہ ہوگا اور ایج جو ہے وہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان مسلم نون کو حاصل ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کریمی فیملی ان کی پوری سپورٹ کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ نشست نکالنے میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے. ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.